قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ ترجمہ، فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم نے خواب میں جو کھانا دیکھا اور اس کے بارے میں مجھے خبر دی ہے، میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی مقدار، اس کا رنگ اور تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت اور یہ کہ تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا اور کب کھایا بتا دوں گا۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا، یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں کاہن یا نجومی نہیں ہوں، جس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف فرمائی، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں خواب کی تعبیر سے متعلق ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں خواب بتانے کے آداب، خواب کی تعبیر بیان کرنے کے آداب، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علماء اور اس موضوع پر مشتمل کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق نبی پاک علیہ السلام کا مبارک معمول بھی بیان کرتے ہیں۔ خواب کے بارے میں 3 احادیث۔ نمبر 1، صرف اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو، یا وہ اس سے محبت رکھتا ہو یا وہ قریبی دوست ہو۔ حاسدوں اور جاہلوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ نمبر 2، اپنی طرف سے خواب بنا کر بیان نہ کیا جائے کہ اس پر حدیث پاک میں سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی خواب گڑے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے، اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ نمبر 3، ڈراؤنے خواب دیکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواب سے گھبرا جائے تو کہہ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ خوابوں کی تعبیر بتانے کے آداب۔ یاد رہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا نہ ہر شخص کا کام ہے اور نہ ہی ہر عالم خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، بلکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی خواب کی تعبیروں پر عبور ہو، الفاظ کے معانی، کنایات اور مجازات پر نظر ہو، خواب دیکھنے والے کے احوال اور معمولات سے واقفیت ہو، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والا متقی و پرہیزگار ہو۔
موضوع کی مناسبت سے یہاں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے 5 آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب تعبیر بیان کرنے والے کے سامنے کوئی اپنا خواب بیان کرنے لگے تو وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس سے کہے جو خواب آپ نے دیکھا اس میں بھلائی ہو، آپ اپنا خواب بیان کریں۔ نمبر 2، اچھے طریقے سے خواب سنیں اور تعبیر بیان کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3، خواب سن کر اس میں غور کرے، اگر خواب اچھا ہو تو خواب بیان کرنے والے کو خوشخبری دے کر اس کی تعبیر بیان کرے، اور اگر برا ہو تو اس کے مختلف احتمالات میں جو سب سے اچھا احتمال ہو وہ بیان کرے، اور اگر خواب کا اچھا یا برا ہونا دونوں برابر ہو تو اصول کی روشنی میں جسے ترجیح ہو وہ بیان کرے، اور اگر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو خواب بیان کرنے والے کا نام پوچھ کر اس کے مطابق تعبیر بیان کر دے اور خواب بیان کرنے والے کو تعبیر سمجھا دے۔ نمبر 4، سورج طلوع ہوتے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت تعبیر بیان نہ کرے۔ نمبر 5، تعبیر بیان کرنے والے کو بتائے گئے خواب اس کے پاس امانت ہیں، اس لیے وہ ان خوابوں کو کسی اور پر بلا ضرورت ظاہر نہ کرے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علماء اور تعبیر پر مشتمل کتابیں۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں مہارت رکھنے والے علماء نے اس موضوع پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک امام المعبرین حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تفسیر الاحلام الکبیر ہے، جو کہ تعبیر الرؤیا کے نام سے مشہور ہے، اور ایک کتاب علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے جو کہ تعبیر المنام کے نام سے مشہور ہے۔ خواب کی تعبیر سے متعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اور 2 خوابوں کی تعبیریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے اور اس کے سننے، پوچھنے، بتانے، بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریافت فرماتے، آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس نے دیکھا ہوتا وہ عرض کرتا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کی تعبیر فرماتے۔ اسی سلسلے میں 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے بھی نکلنے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد علم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے جس کی چوٹی پر ایک حلقہ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو، میں نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، پھر میرے پاس ایک ملازم آیا اور اس نے میرے کپڑے سنبھالے تو میں چڑھ گیا اور میں نے اس حلقے کو پکڑ لیا، جب میں بیدار ہوا تو میں نے حلقہ پکڑا ہوا تھا، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ مضبوط حلقہ ہے، یعنی آخری وقت تک تم اسلام کو ہمیشہ پکڑے رہو گے۔